بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور مقدوم گرامی وقار، پیر طریقت پورے گلزار اشرفیت، تاج الاولیاء حضرت علامہ شاہ جلال الدین اشرف الجیلانی، جانشین حضور ارشد الاولیاء، تمام سادات کرام، علماء اسلام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انزل الآیات وارسل البینات، الحمدللہ الذی طلع الدین فطلع الدین، الحمدللہ الذی طبع الیقین فطبع الیقین، ربنا لک الحقیقۃ حقا وکل المجاز، ربنا لک الامر تحقیقا وکل المجاز، ربنا اینۃ الموادی بیدیک، ربنا ونواصی المقاصد مفوضۃ الیک، ربنا فانت المستعان، ربنا وعلیک التکلان، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا نبینا شفیعنا محمد المتمم بالحکم بالطریق الامام المبعوث بجوامع الکلم، وعلی آلہ واصحابہ المتمم للحکم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات برادران اسلام، نہایت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ جی لگا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد، درگلو توق غلامی شہ اشرف دارم، درگلو توق غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بسترہ ز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرگم با ذکر دوست دارت۔ حضرات برادران اسلام، ہماری آپ کی حیثیت یہ ہے کہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی سی زلف کے اسیر ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑا ہی مبارک و مسعود موقع جس میں موراب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات برادران اسلام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نورانی موقع جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آج حضور اشرف الاولیاء قدس سرہ النورانی کا عرس سراپا قدس ہے۔ آج مرشد عالم اشرف عالم حضور علاء الدین گنجباز لاہوری
کا عرس مبارک ہے۔ آج مخدوم مشن میں فارغ ہونے والے طالبان علوم اسلامیہ کی دستار بندی کا سہارا منظر ہے۔ یہ ساری سعادتیں ہمارے آپ کے سامنے اکٹھا مجتمع ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ برادران اسلام، اسی مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا افسر مخدوم پاک ہے، فرماتے ہیں 12 سال سے اللہ نے روئے زمین کے خزانے کی کنجی فقیر کو عطا کر دیا ہے، لیکن ادباً فقیر تصرف نہیں کرتا۔ ہر کے برتن منابت عامر زیدہ شبد و حاجت اوپر آیت، جو میری بارگاہ میں آئے گا بخش دیا جائے گا، اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیا جائے گا۔ سربراہ شاہ کریمہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سوچو تو صحیح، ہم اور آپ اس ادیب بزرگ کے در مبارک سے وابستہ ہیں، اس کی غلامی سے ہم اور آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں جو میرے در پہ آئے گا بخش دیا جائے گا، اور جو میرے در پہ آئے گا اس کی ضرورتیں پوری کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایسے مخدوم جہانگیر سمنانی کشوجوی کی بارگاہ سے وابستہ ہیں۔ فرماتے ہیں میرا مرید سچا ہو، میرا مرید جھوٹا ہو، میرا مرید منافق ہو، میرا مرید صادق ہو، اگر جھوٹی نسبت بھی کر دے گا تو اس فقیر کی طرف نسبت کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ سربراہ شاہ کریمہ دستگیر شفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اشرفی ناز کرو اشرف پر، اشرفی ناز کرو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا؟ اشرفی ناز کرو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا؟ حضرات قطب ربانی اعلیٰ حضرت اشفیق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک حیدرآباد کا بڑا ہی قابل عربی زبان بولنے والا مخدوم پاک کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ جو لوگوں کو مرید کرتے ہیں، اس مرید سے کیا فائدہ ہے؟ مرید کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ مخدوم پاک نے فرمایا مرید ہونے کا فائدہ قبر میں معلوم ہوتا ہے، قبر میں پتہ چلے گا۔ کہا قبر میں کیا پتہ چلے گا؟ ندوہ سے فارغ ہوں، ندوہ اپنی سب سے لگا رہا ہوں، بتا دیتا ہوں، ندوہ سے فارغ ہوں، عربی جانتا ہوں، سوال معلوم ہے، جوابات معلوم ہے، آپ کے مرید ہونے کی ضرورت کیا؟ مخدوم پاک نے فرمایا جاؤ پتہ چل جائے گا، جاؤ اپنی عربی دانی پر دھیان، علم پر زوم، اس لیے علماء اپنے علم پر زوم مت کرنا، بزرگوں کی بارگاہ میں جھک جانا، تب تمہارے علم کی بھی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تم کس کھیت کے مولی ہو؟ تم کس کھیت کو مولی ہو؟ علماء کے تاجدار، جس کے علم کی شان شوکت کا ڈنکا آسمان پر بجتا تھا، جس کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے لو کان العلم علی الثریا لینالہ رجل من ابناء فارس، لو کان العلم علی الثریا لینالہ رجل من ابناء فارس، لو کانت الحکمت علی الثریا، اگر علم و ایمان حکمت ثریا پر ہوتا تو آسمان کی بلندی سے فارس کا ایک آدمی توڑ لیتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ توڑنے والا ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ اکبر! یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کس مقام پر فائز تھے؟ در مختار شامی میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ حج بیت اللہ کرنے کے لیے گئے، آخری حج کرنے کے لیے گئے، 55 حج کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے،
اور آخری حج کے لیے گئے تو خانہ کعبہ کے خادم سے کہا چابی دے دو، چابی دے دو۔ خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، منت و سماجت کچھ لین دین کے بعد خادم کعبہ نے چابی کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ در مختار کے مقدمہ میں دیکھ لیجئے گا، آپ کے مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہیں۔ جب کعبہ کے اندر گئے ابو حنیفہ ایک پیر پر کھڑے ہوئے اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر ابو حنیفہ نے ایک رکعت میں 15 پارے کی تلاوت کر دی ہے، اور پھر 15 پارہ تلاوت کرنے کے بعد جب دوسری رکعت پڑھی ہے تو دوسری رکعت پر دوسرے پیر پر کھڑے ہوئے اور ایک پیر کو اٹھا دیا، 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد تحیات پڑھا، اس کے بعد سلام پھیرا، اس کے بعد رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا، ربنا ان ابا حنیفہ قد عرفک حق المعرفہ ولم یقدمک حق الخدمہ۔ اے اللہ، ابو حنیفہ نے تجھے پہچانا تو پہچاننے کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ابو حنیفہ تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ اتنا کہنا تھا پیارے کہ خانہ کعبہ کے در و دیوار سے آواز آئی تھی، ابو حنیفہ تو نے مجھے پہچانا تو پہچاننے کا بھی حق ادا کر دیا، تو نے عبادت کیا ہے تو میری عبادت کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ ابو حنیفہ قد کفرت لک ولمن اتبعک من المؤمنین الی یوم القیامہ۔ ابو حنیفہ ہم نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے ماننے والے کو صبح قیامت تک بخش دیا۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابو حنیفہ سے بڑھ کے کوئی عالم ہوگا، لیکن وہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان۔ اگر 2 سال ابو حنیفہ امام باقر، امام جعفر کی باقر، امام جعفر کی خدمت میں نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا ابو حنیفہ کو بھی بزرگوں کی ضرورت ہے، جب ان کو ضرورت ہے تو سارے جہان کو بزرگوں کا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ عالم نے کیا کہا، مرید ہونے کی ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ عربی جانتے ہیں، قبر میں جواب دے لے جائیں گے۔ مخدوم پاک نے فرما جاؤ، جواب دے لے جانا۔ بزرگ کی بارگاہ سے اکڑ کر چلا گیا، زمانہ آیا گزر گیا، رات آئی چلی گئی، سورج طلوع ہوئے ڈوب گئے، یہاں تک کہ تکل کی سرزمین میں اسی عرقیدہ کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے مراسم کے مطابق تجہیز و تکفین کر دی، قبر کی اندھیری کوٹھی میں لٹا دیا گیا ہے۔ اب عقیدے کی روشنی کے مطابق حضرات نکیریں نہ رہے ہیں، جن چھوڑتے ہوئے اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تینوں سوال کر دیا، ساری عربی بھول گئے، ساری عربی بھول گئے، اب ایک عربی کا لفظ نہیں آ رہا ہے، اب کیا کریں، اب حیران و پریشان ہے، اب انجام خراب ہونے والا ہے۔ اس عالم میں ہمارے آپ کے مخدوم قطب الکبریٰ غوث العالم مخدوم سلطان سید جہانگیر سمنانی اپنی خانقاہ میں فرما رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے آپ پر تکن کے قبر کے حالات منکشف ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مخدوم، آپ کی نگاہوں کو سلام ہو، جب میرے مخدوم کی نگاہ کا کیا عالم ہے۔ اے مصطفیٰ، تیری نگاہ کا کیا عالم ہوگا، تیری نگاہ بصیرت کا کیا عالم ہوگا، آپ کے بصیرت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ جاہل کیا کہتے ہیں، یہ نبی نہیں دیکھ سکتے، ارے نبی کے گھرانے کا یہ ولی کے نگاہ کا یہ عالم ہے۔ کچھوچا میں بیٹھے حیدرآباد دکن کے قبر کے حالات دیکھ لے، جب ولی کے نگاہ کا یہ عالم ہے تو نبی کے نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ مخدوم پاک نے دیکھا کہ بڑا پریشان ہے، بڑا حیران ہو رہا ہے، اب انجام خراب ہونے والا ہے۔ مخدوم پاک نے وضو کا پانی کیا اور ٹکن کی طرف پھینکا، اور یہ وضو کا چھیٹا
उस लगनी आदमी के कब्र में पहुंचा। ए बदनसीब, अभी भी तो कह दे, अभी भी क्यों नहीं कह देता कि मैं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का मुरीद हूँ? अभी भी क्यों नहीं कह देता? अभी भी कह दो मैं गौसुल आलम का मुरीद हूँ। याद आया, सवाल का जवाब तो नहीं है, सारी अरबी दानी खत्म हो गई। नदवा वालों को बता दो, जब हैदराबादी अरबी की खैर नहीं है, तुम्हारे अरबी की खैर कहाँ से होगी? अगर तुमको खैर मनानी है तो कछौचा की गुलामी करनी पड़ेगी, बुजुर्गों के आस्थाने पर चबीसाई करनी पड़ेगी, तब तुम्हारी दुनिया भी शानदार होगी, तुम्हारी आखिरत भी शानदार होगी। और वजू फरमा रहे थे, मखदूम पाक वजू का पानी लिया, छीटा फेंका, कब्र में पहुंचा। पहुंचते ही क्या हुआ? उसको याद आया, कहीं हजरात नचीरे सवाल के जवाब से तो माफ रखिए, लेकिन ये जान जाइए कि मैं महबूब मखदूम गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का मुरीद हूँ। अल्लाह अकबर, मैं उनका मुरीद हूँ। अपने आला हज़रत शफी मियां लिखते हैं, फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जूही उसको ये सदा पहुंची, उसने ये जवाब दिया मखदूम अशरफ का मुरीद हूँ, तो नकीरैन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा चलो इससे क्या पूछें, अब इससे क्या सवाल जवाब करें? ये तो अपना मुरीद होना ऐसी जात की तरफ निस्बत कर रहा है जिसकी महबूबियत का डंका आसमानों पर बज रहा है, जिनकी महबूबियत का डंका आसमानों पर बजा जा रहा है। इसलिए कुरान फरमाता है कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छे ये कह रहा था मखदूम पाक कितने बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन समनान इराक को छोड़ा हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान भी नहीं, यूपी को तय करते हुए, दिल्ली को अबूर करते हुए बंगाल आए। सुभान अल्लाह। और ऐसे खिजर में फरमाया, अलाउद्दीन गंज के बाद 70 बुजुर्गों की जालों से हिफाजत करके अशरफ को आपकी बारगाह में लाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोचो तो सही, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के बुजुर्ग चाहते थे कि अशरफ हमारा मुरीद हो जाए, हमारी बारगाह में चला जाए, लेकिन हज़रत खिज़र फरमाते हैं 70 जालों से वहाँ उनको हिफाजत तमाम आपकी बारगाह में लाया हूँ। सुभान अल्लाह। इसलिए जब मखदूम पाक यहाँ आए हैं प्यारे, तो और दुनिया सारा जहाँ पीरों की बारगाह में जाती है, और पीर बनब से नफीस 4 कोस उठकर मखदूम पाक के इस्तिकबाल में चले गए। और जिनके इस्तिकबाल के लिए पीर उठ जाए वो मुरीद नहीं होता, वो तो मुराद हो जाया करता है, वो मकसूद हयात हो जाया करता है। प्यारे मखदूम पाक, आपको पीर की क्या ज़रूरत है, आपकी क्या ज़रूरत है? तो यही कहेंगे सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मुझे भी सच्चे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अलाउद्दीन गंज नवाब जैसा सच्चा मुझे नजर नहीं आया, उनकी बारगाह में मैं चला गया। अलाउद्दीन, आप मेरे मखदूम अशरफ के मुरीद हो, कि आपको भी किसी सच्चे की ज़रूरत है? वो कहेंगे हाँ, मुझे आईने ही अखी सिराज जैसे सच्चे की ज़रूरत है। ये आईने ही अखी सिराज कि आपको किसी सच्चे की ज़रूरत है? वो कहेंगे हाँ, मुझे शेखुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया की ज़रूरत है। ये शेखुल मशाइख कि आपको भी ज़रूरत है? वो कहेंगे हाँ, मुझे बाबा फरीद गंज शगर की ज़रूरत है। ये बाबा फरीद कि आपको भी ज़रूरत है? वो कहेंगे हाँ, मुझे बख्तियार काकी की ज़रूरत है। ये बख्तियार काकी कि आपको भी ज़रूरत है? वो कहेंगे हाँ, मुझे खाजगा की ज़रूरत है। ये 6 सिलसिला हो गया। तो हमारे हजरत कह रहे थे आप गौस पाक तक भी 6 से पहुँच जाइए, खाजा पाक तक भी 6 से पहुँच जाइए, और 6 से पहुँच जाओगे तो 6 12 होता है, 12 वाले तक पहुँच जाओगे, तुम्हारी निजात हो जाएगी।
اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ خواجہ پاک آپ بختیار کاکشی کے پیر ہیں آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں کیا آپ کو بھی آپ کے بزرگی کا یہ عالم 70 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے روزانہ دن میں ایک قرآن حکیم ختم کیا ہے رات میں ایک قرآن حکیم ختم کیا ہے کہ آپ کو عمل کا سوغات ہے روزے کا گنجینہ ہے آپ کا نماز کا خزانہ ہے کہ آپ کو بھی پیر کی ضرورت ہے وہ کہیں گے ہاں مجھے عثمان ہارونی کی ضرورت ہے اے عثمان ہارونی آپ کو بھی ضرورت ہے وہ کہیں گے ہاں مجھے شریف زندنی کی ضرورت ہے اے شریف زندنی کیسے بزرگ ہیں اللہ اکبر جنگل میں رہتے جنگل میں اور سنجر کا بادشاہ ایک شولہ سونا لے کر گیا شریف زندنی کی بارگاہ میں کہا کس لیے آئے ہو کہا حضور ایک نذرانہ لے کر آئے ہیں کہا اس دشمن کو فقیر کے پاس کس لیے لائے ہو مجھے تمہارے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے لے جاؤ کہا حضور قبول کر لیجئے بادشاہ جب چیز کرنے لگا حضرت شریف زندنی کو جلال آ گیا بادشاہ نہیں دیکھتا دیکھا گے کیا دیکھتا ہے بادشاہ نے آگے دیکھا نگاہ اٹھا کر کشکھا کے دین پر گر دیا کیا دیکھا جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک سونے کا سمندر بہ رہا ہے اللہ اکبر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں تو خواجہ پاک حضرت عثمان ہارون کی صحبت میں عثمان ہارونی شریف زندنی کی صحبت میں شریف زندنی محمود چشتی کی صحبت میں محمود چشتی خواجہ ابو یوسف شامی کی چشتی میں خواجہ ابو یوسف محمد عبدال چشتی کی صحبت میں محمد عبدال چشتی محمد احمد چشتی کی صحبت میں محمد احمد چشتی ابو اسحاق شامی کی صحبت میں ابو اسحاق شامی حبیرہ پتھری کی صحبت میں حبیرہ پتھری حذیفہ مریشی کی صحبت میں حذیفہ مریشی حضرت ابراہیم ادم کی صحبت میں ابراہیم ادم فضیل بن عیاض کی صحبت میں فضیل بن عیاض عبد الواحد کی صحبت میں عبد الواحد بن زید حضرت حسن بصری کی صحبت میں حسن بصری مولا علی کی صحبت میں مولا علی سرور دو جہاں کی صحبت میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو نبی تک پہنچ جاؤ گے نبی تک پہنچ جاؤ گے بخدا خدا کا یہی ڈر نہیں اور کوئی مفر بکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ العظیم السلام علیکم